پلیز میں تمہارے پیر پکڑتی ہوں پلیز۔ وہ اس کے پیروں کے پاس جھکی تو زرادن ایک دم کھڑا ہو گیا۔ پہلے مجھے کس دو، زرادن نے اپنا گال اس کے آگے کیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی اور نہیں جانا تو مت جاؤ، کیونکہ میری امی کو مجھ پر یقین ہے کہ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ زرتشا دروازے کی طرف جانے لگی۔ زرتشا اب دروازہ کھولنے لگی۔ آپ ہی دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ دانیہ اندر داخل ہوئی۔ وہ بس ایسے ہی۔ زرتشا نے فوراً مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ زرادن راجپوت جا چکا تھا۔ اوف، شکر اللہ، زرتشا دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے جب نذرانہ اور فرزانہ عابد کے ساتھ شازیہ کے گھر آئی۔ کیسی ہو؟ شازیہ دونوں سے ملی۔ ٹھیک ہے ہم، فرزانہ بولی۔ اچھا شازیہ، ہم تمہیں عابد کی شادی کا بتانے آئے ہیں۔ پرسوں کا دن رکھا ہے، نکاح بھی اسی دن ہوگا اور رخصتی بھی اسی دن۔ نذرانہ اسے بتانے لگی۔ وہ تو ٹھیک ہے نذرانہ، پر تم آج اتنی پریشان کیوں ہو؟ شازیہ نے نوٹ کر لیا تھا کہ وہ کھوئی ہوئی سی ہے۔ بس ایسے ہی، نذرانہ بولی۔ اچھا تم ضرور آنا شازیہ، اب کی بار، فرزانہ بولی۔ 12 بجے نکاح ہے، پھر رات کے 10 بجے رخصتی، فرزانہ بولی۔ جی بالکل، میں ضرور آؤں گی، لیکن میں کہہ رہی تھی کہ زرادن بھی آپ لوگوں کے گھر آ چکا ہے، اگر آپ ان لوگوں کو بھی انوائٹ کرتے تو بہتر ہو جاتا۔ شازیہ دونوں سے کہنے لگی۔ ہاں بالکل، ہم انہیں بھی ضرور انوائٹ کریں گے، لیکن ہمیں ان لوگوں کا فون نمبر چاہیے، نذرانہ بولی۔ ہاں میں دیتی ہوں۔ شازیہ اپنے فون سے نمبر ڈھونڈنے لگی۔ ٹھیک ہے، ہم انہیں انوائٹ کر دیں گے۔ نذرانہ نے نمبر لے کر فون واپس رکھا۔ خالہ اتنی جلدی رشتہ کیوں کر دیا آپ نے؟ عابد جیسے اندر آیا سب سے پہلے اس نے شازیہ سے یہی سوال کیا۔ بس بیٹا، رشتہ اچھا تھا، آ گیا تو میں مان گئی، شازیہ نے کہا۔ آپ نے پوچھا زرتشا کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ عابد صوفے پر بیٹھتے بولا۔ ہاں اچھے لوگ ہیں، میں ان سے کافی بار مل چکی ہوں، شازیہ بولی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ عابد اب چائے پینے لگا۔ زرتشا خوش ہے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ ہاں، شازیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ ہی مہندی لگوائیں، دانیہ کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ ارے ہاں بھائی، ابھی 8 بجے ہیں، کون سی جلدی پڑی ہے تمہیں؟ زرتشا کچن سے چلتی بولی۔ آپ ہی 12 بجے جانا ہے، نکاح ہے عائشہ کا، دانیہ نیچے اترتی آئی۔ چلے اب میں یہ کر لوں گی، دانیہ اسے کھینچتی اوپر لے آئی۔ ویسے آپ ہی آپ کیا پہن رہی ہیں؟ دانیہ اسے مہندی لگاتے اس سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہ کچھ پہن لوں گی، زرتشا بیزار سی بولی۔ کچھ نہ کچھ نہیں، یہ ڈریس پہنو گی تم۔ شازیہ ہاتھ میں بیگز پکڑی ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ امی آپ اتنی ساری شاپنگ، وہ بھی صبح، کہاں سے کر کے آئی؟ امائرہ شازیہ کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ دیتی بولی۔ ارے یہ وہ زرادن دے کر گیا ابھی، شازیہ بولی۔ زرادن بھائی؟ دانیہ چیخی۔ ہاں اسی نے ہمارے لیے شاپنگ کی ہے، شازیہ انہیں سمجھانے لگی۔ یہ ہم نہیں پہنیں گے، امائرہ فوراً بولی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو وہ اتنے پیار سے ہمارے لیے گفٹس لایا ہے، اور تم لوگ ہو کے نخرے دکھا رہی ہو، شازیہ نے اسے ڈانٹا۔ ٹھیک ہے مت پہنو، بس کوئی نہیں چلے گا شادی پر، میں بھی نہیں چلوں گی۔ شازیہ ان سے ناراض ہوتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ امائرہ ناراض کر دیا امی کو، پہن ہی لیتے ہم بھی، زرتشا بولی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے امی پر کون سا جادو کر دیا ہے۔ امائرہ چڑھتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ آپ ہی یہ دیکھے، زرادن بھائی نے ہم سب کے لیے ناموں کے ساتھ ہمارے لیے شاپنگ بیگز بھیجے ہیں۔ دانیہ اپنے نام کا بیگ اٹھا کر کھولنے لگی۔ سو نائس، دانیہ نے مہرون کلر کا پیارا سا فراک نکالا، اس کے ساتھ میک اپ، چوڑیاں اور سینڈل بھی بیگ میں موجود تھا۔ واہ بھائی، زرادن بھائی کی پسند تو بہت اعلیٰ ہے۔ دانیہ ان چیزوں کو دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ آپ ہی میں دیکھ لوں آپ کا بیگ؟ دانیہ نے زرتشا سے اجازت لی۔ ہاں، زرتشا بولی۔ بیوٹیفل۔ دانیہ نے بیگ سے بلیک کلر کا شرارہ نکالا، اس بیگ میں بھی بلیک کلر کی سینڈل اور چوڑیاں موجود تھی۔ آپ ہی آپ بہت پیاری لگیں گی سچ میں۔ دانیہ بہت خوش تھی، وہ زرادن کو اپنے بھائی کی طرح سمجھنے لگی تھی۔
امی آپ ناراض مت ہو، ہم آپ کی خاطر یہ ڈریسز پہن لیں گے۔ امائرہ اب شازیہ کے پاس آئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے زرادن سے؟ شازیہ پوچھنے لگی۔ بس امی وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، امائرہ بولی۔ پاگل ہو تم؟ شازیہ اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ وہ سب اب تیار ہو چکے تھے، نکلنے لگے تھے کراچی کے سب سے اچھے نوبہار شادی ہال کی طرف۔ آپی بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاء اللہ۔ دانیہ کی زرتشا پر سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ بس کرو دانیہ، نظر لگ جائے گی اسے، شازیہ زرتشا کی نظر اتارتی بولی۔ امی میں اتنی بھی پیاری نہیں ہوں جو آپ سب میری تعریف کرنا شروع ہو گئے ہیں، زرتشا ہنستی ہوئی بولی۔ تم ہو بیٹا، اور پتہ ہے کیا، تم ان دونوں کی طرح ہر وقت میک اپ نہیں کرتی، تم کرتی ہو کبھی کبھار، تبھی تو تم اتنی پیاری لگتی ہو۔ شازیہ نے ٹھیک بات کہی تھی، وہی تو میں انہیں کہتی ہوں کہ روز روز میک اپ کرنے سے اسکن ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ زرتشا دانیہ اور امائرہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ لوگ اب نوبہار ہال پہنچ چکے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو انہیں دروازے پر کھڑا عابد ملا۔ السلام علیکم، عابد نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام کا جواب دے کر وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ زرادن راجپوت پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ وہ اسٹیج پر عابد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تبھی اس کی نظر زرتشا پر پڑی، وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیسے گھور رہا ہے، اف یہ سوچے گا کہ واقعی میں اس سے شادی کے لیے تیار ہوں، جو میں اس کی دی ہوئی ڈریس پہن کر آئی ہوں، زرتشا من ہی من میں بولی۔ امی کس مشکل میں پھنسا دیا آپ نے، وہ پریشان ہوئی۔ السلام علیکم، زرادن زرتشا کو دیکھ کر لبوں پر مسکراہٹ سجائے ان کے پاس آیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ شازیہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ زرادن نے اب زرتشا سے نظر ہٹائی تھی۔ میں عائشہ کے پاس جاتی ہوں۔ زرتشا اوپر عائشہ کے پاس جانے لگی۔ آپی عائشہ نہیں ہے، وہ پارلر ہے، دانیہ نے اسے بتایا تو وہ رک گئی۔ کب آئے گی؟ زرتشا نے پوچھا۔ بس تھوڑی دیر میں، عابد بھائی جا رہے ہیں اسے لینے، دانیہ نے بتایا۔ زرتشا، عابد فوراً ان کے پاس آیا۔ چلو گی میرے ساتھ عائشہ کو لینے؟ عابد اس سے پوچھنے لگا۔ زرادن بھی وہیں کھڑا تھا، وہ عابد کو غصے سے گھورے جا رہا تھا۔ ہاں ضرور، زرتشا کا دل نہیں تھا جانے کا، لیکن اس نے صرف زرادن کو غصہ دلانے کے لیے ہاں کی۔ چلو آ جاؤ باہر، عابد یہ کہتا باہر کی طرف چل دیا۔ امی میں جاؤں نا؟ زرتشا شازیہ سے پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹا جاؤ، شازیہ نے مسکرا کر کہا۔ زرتشا اب باہر کی طرف جانے لگی۔ زرادن بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ آج تو میں زرتشا سے اپنے دل کی بات کہہ کر رہوں گا، عابد کار میں بیٹھتا بولا۔ سنو، زرادن نے بازوؤں سے کھینچ کر زرتشا کو اپنے قریب کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، شرم کرو، سب یہاں ہیں۔ زرادن کو پیچھے دھکیلتی وہ بولی۔ اسے جا کر منع کرو کہ تم نہیں چل رہی۔ وہ جانے لگی کہ زرادن نے دونوں بازو زرتشا کے گرد پھیلا دی۔ ہٹو یہاں سے۔ زرتشا جانے لگی تو زرادن اس کے اور قریب آیا۔ زرتشا کے ماتھے پر غصے کے بل پڑ گئے تھے۔ بلیک فل سوٹ میں وہ کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بال بار بار اس کے ماتھے پر گر رہے تھے۔ اندر جاؤ ابھی، ورنہ تمہیں بدنام کر دوں گا، زرادن نے اسے دھمکی دی۔ زرتشا دانت پیستی واپس ہال میں چلی گئی۔ ہائے، زرادن اچانک کار میں بیٹھا۔ زرادن کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر عابد کو غصہ چڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عابد بولا۔ مجھے رستے میں کام ہے، تم مجھے بھی لے چلو، زرادن سیٹ بیلٹ لگاتا بولا۔ زرتشا کہاں ہے؟ عابد اب تک اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ وہ نہیں چل رہی، اس نے مجھے کہا کہ تم چلے جاؤ میرے بھائی عابد کے ساتھ، زرادن ہاتھ سے اپنے بالوں کو اوپر کرتا بولا۔ وہ ایسے نہیں کہہ سکتی، اور کیا بھائی بھائی لگایا ہوا ہے، میں اور زرتشا دوست ہیں، عابد بولا۔ دیکھو عابد، پیار سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ۔ زرادن اس کی طرف مڑ کر بیٹھا۔ زرتشا اب میری منگیتر ہے، اور مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ کوئی لڑکا اس سے کوئی رابطہ رکھے، وہ لڑکا اس کا کزن ہو، دوست ہو یا کوئی بھی ہو، زرادن نے صاف صاف بات کی۔ اچھا، لیکن مجھے تمہارے چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک مجھے زرتشا خود منع نہیں کر دے گی تب تک میں اس سے رابطہ ختم نہیں کروں گا۔ اور ہاں، ایک بات تمہیں بتا دوں، عابد بھی پورا اس کی طرف مڑا۔
میں اس سے محبت کرتا ہوں، عابد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بول رہا تھا، اور میں اسے اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ عابد یہ کہتا گاڑی سے نکل گیا۔ عابد تمہیں جو خوش فہمی پالنی ہے پال لو، کر لو عیش تم بھی۔ زرادن ہنستا ہوا گاڑی سے نکلا۔ ارے بیٹا، تمہارے امی ابو نہیں آئے؟ زرادن کو دیکھ کر فرزانہ نے اس سے پوچھا۔ آنٹی، دراصل وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، میں ہی یہاں ہوں اس لیے میں آ گیا، زرادن بولا۔ عائشہ اب ہال میں آ چکی تھی۔ عابد اس سے جھگڑ کے کچھ دیر بعد لے آیا تھا۔ عائشہ اور عابد اب اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ چلو بھائی لڑکیوں، شروع ہو جاؤ، نذرانہ دانیہ اور امائرہ کی طرف دیکھتی بولی۔ امائرہ اور دانیہ اب ڈانس کرنے لگی۔ ان کا ڈانس ختم ہوا تو لائٹس دوبارہ آن ہوئی۔ زرادن کی نظریں آج زرتشا سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آپ کو آپ کی امی بلا رہی ہیں اوپر۔ زرادن نے زرتشا کے پاس آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زرتشا فوراً اسے ہٹا کر اوپر جانے لگی۔ زرادن من ہی من میں مسکرایا، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ شازیہ کو کچن میں جاتا دیکھ کر اس نے فوراً زرتشا سے آ کر جھوٹ بولا۔